پرانی دہلی کے ترکمان گیٹ کے پاس واقع مسجد فیض الہی اور وہاں پر قبرستان بھی ہے۔ مسجد فیض الہی کا جو برآمدے کا علاقہ تھا اور مسجد کے کچھ حصہ کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی حکومت نے بلڈوزر چلا دیا ہے، اور بلڈوزر چلانے کے لیے اس شدت کی ٹھنڈی میں بھی انہوں نے جو وقت طے کیا تھا وہ رات کا وقت طے کیا تھا، 6 جنوری کی رات۔ جو جوان، جو مسلمان وہاں پر آئے اور ان لوگوں نے دفاع کرنے کی کچھ حد تک کوشش کی تو ان کے نام لکھ لیے گئے ہیں۔ ان کے گھروں سے گرفتاریاں اب کی جا رہی ہے، ابھی تک 7-8 گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے۔ مسجد ہے، مسجد کے احاطے پر بلڈوزر چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے اور بھی انلیگل انکروچمنٹ ہیں۔ ارے بہت سارے مندر ہیں، بہت ساری عبادت گاہیں ہیں جو غلط سلط جگہوں پر بنی ہوئی ہے۔ میں جس شہر کا رہنے والا ہوں، اس شہر کا جو مین چوراہا ہے، اس مین چوراہے پہ جو مندر بنا ہوا ہے، وہ مندر ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے سے چھوٹے سے علاقے میں شروع ہوا تھا، مشکل سے 10x10 کا وہ ایریا ہوگا، اب وہ آدھے روڈ پر قبضہ کر چکا ہے۔ کیا آپ اس مندر کو توڑیں گے؟ اور اس طرح دسیوں ہزار مندر پورے ہندوستان میں موجود ہیں۔ کیا کورٹ میں جانے کے بعد کورٹ جلدی سے اس موضوع پر کوئی فیصلہ سنائے گا؟ کیا اس موضوع پر حکومتیں کان دھریں گی؟ لیکن چونکہ مسجد ہے، مسلمانوں کا عبادت گاہ ہے، قبرستان ہے، توڑ دو، بلڈوز کر دو۔ جو فریق ثانی ہے، جو مسجد کی کمیٹی ہے، ان کی بات کو کورٹ میں سنا ہی نہیں گیا۔ صرف فریق اول کو، سیو انڈیا فاؤنڈیشن نام کی کوئی تنظیم ہے جس نے جا کر کے شکایت درج کی اور ان کے نام پر 2 سنوائی ہوئی، 2 سماعتیں ہوئی، اور تیسری سماعت کی تاریخ دی گئی ہے۔ تیسری سماعت اپریل میں ہوگی۔ مسلمان بیچارہ سوچ رہے تھے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، کورٹ ہی تو ان کی آخری امید ہے، اور وہ کورٹ قانون کا استعمال کر کے ان کے جذبات کا، ان کی مذہبی شناخت کا جس طرح مذاق اڑاتے ہیں، یہاں پر بھی تقریباً وہی ہوا۔ 1940 کا ایک ڈیڈ ہے، گزٹ ہے، جس میں اس مسجد کو مسجد لکھا گیا ہے۔ 1970 کا نوٹیفائڈ گزٹ ہے سرکار کی طرف سے کہ اس کو وقف پراپرٹی کہا گیا ہے۔ تو ان باتوں کو سنا تو جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک تاریخی مسجد ہے، اور ورشپ ایکٹ جو آپ نے بنایا ہے، حکومت ہند نے جو بنایا ہے، ہندوستان میں جو بھی حکومت رہی ہے انہوں نے ایک ورشپ ایکٹ بنایا ہے، پاس کیا ہے، جس ورشپ ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1947 کے بعد بابری مسجد کے علاوہ، ایک تو بابری مسجد کا فیصلہ ہی اپنی جگہ پر مشکوک ہے، لیکن بابری مسجد کے بعد اس کو چھوڑ کر کے اس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ بابری مسجد کے بعد جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان تمام عبادت گاہوں کو ویسا ہی رکھا جائے گا جیسا کہ وہ ہے۔ یہ قانون میں لکھا ہوا۔ کیوں بنایا تھا وہ قانون؟ آپ نے وہ قانون توڑنے کے لیے بنایا ہے۔ اور جب کورٹ کے پاس لوگ جاتے ہیں، ججز کو سانپ سونکھ جاتا ہے، وہ کسی طرح کا کوئی فیصلہ دینے سے گریز کرتے ہیں، اس ایکٹ کا کوئی حوالہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ 123 پراپرٹی ہے پوری دہلی میں جو وقف پراپرٹی ہے، اور اس پر حکومت کی گندی نگاہ ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان 123 پراپرٹی پر ان کا قبضہ ہو جائے، اور انہی میں سے ایک یہ بھی تھی، اور انہوں نے آج وہاں پر بلڈوزر چلا دیا ہے۔ تم ہی منصف ہو، تم ہی قاتل ہو، تمہیں جو من میں آئے وہ کرو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہندوستان کا مسلمان بیچارہ کر کیا سکتا ہے؟ کیا کرے گا؟ یہ احتجاج بھی کرے گا تو ان کے اوپر UAPA لگا دیں گے آپ، عمر خالد کی طرح، میران حیدر کی طرح، شرجیل امام کی طرح آپ UAPA لگا دیں گے، اور ان کو وہ ڈال دیں گے جیل میں، اور پھر اس کے بعد کورٹ میں سنوائی بھی نہیں ہوگی۔ ہر طرف سے تو آپ دبوچ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ زیادہ دنوں تک چلنے والا نہیں ہے۔ ظلم تو بس کریے، آپ کر رہے ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ ظلم کے بعد جو پھر ایک آواز اٹھنے والی ہے، اور پھر حالات جو بدلنے والے ہیں، اور انقلاب جو آنے والا ہے، اس وقت پھر آپ نہیں بچ پائیں گے۔ ظالم نہیں بچتا ہے، ظالم کب تک دندناتا ہے؟ اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کے بعد اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لہذا زیادہ ظلم مت کیجیے، کم سے کم مسجدوں کو چھوڑیے، کم سے کم عبادت گاہوں کو چھوڑیے، اور اس اللہ کی جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، جس اللہ کی اصل میں حکومت ہے، تو اس کو تو چھوڑ دیجیے۔ اگر اس کو بھی آپ اسی طرح نشانہ بناتے رہے تو پھر اللہ کی پکڑ آج نہیں کل تو آئے گی۔ رہی بات مسلمانوں کی، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو کیا اپیل کر سکتے ہیں اس ملک میں؟ ٹھیک ہے، قانونی لڑائی لڑیے، دیکھیے قانون سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ ویسے انہوں نے بلڈوز تو کر ہی دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمت نصیب فرمائے۔